لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم برهان الرشيد: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا حضور نبی رحمت سرور سرورام احمد مجتبی حامی بے کساں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی مقدس متبرک بارگاہ دے اندر نظرانہ عقیدت پیش کرن تو بعد اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر التجا مالک کریم آج دی اس پروقار بزم دے اندر ساڑی ساریاں دی حاضری قبول فرمائے. اللہ کریم اس وقت نو قرآن و سنت دی روشنی پائے تکمیل تک پہنچائے. مالک کریم میری زبان تے کلمت الحق جاری فرمائے. جنہیں بھی دوست دور و نزدیک تو چل کے اس بزم دے اندر شامل ہوئے، اللہ سارے دیئے جولیاں اپنی رحمت نے نال بھرے. مالک کریم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد وسیم سجاد زید شرفہ دے علم عمل دے اندر برکت عطا فرمائے. وقت مختصر چند گلاں تواڈے سامنے پیش ہون گیاں، نہایت توجہ دے نال سنیاں نے. اللہ کریم سانو سنن سمجھن تے عمل دی توفیق عطا فرما. اج دی ساڈی اس تقریر دا عنوان ہے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جنہیں بھی اوصاف کائنات کے اندر مالک نے عطا فرمائے نے، چاہے وہ اخلاق مصطفیٰ، شفاعت مصطفیٰ، شجاعت مصطفیٰ، صداقت مصطفیٰ، سخاوت مصطفیٰ، عبادت ریاضت مصطفیٰ، یہ سارے بڑے حسین و جمیل اوصاف نے. اس تو علاوہ کائنات کے اندر جنیاں خوبیاں، جنیاں کرامتاں، جنیاں اچھائیاں پائیاں جاندیاں. مثلا صداقت، عدالت، امانت، شجاعت،
بہادری رفعت کوئی بھی خوبی پائی جاندی ہے کسی بھی انسان دے اندر وہ خوبصورت اس دا مزاج اچھا ہے اس دا تکلم کرن دا طریقہ اچھا ہے بہت سارے اوصاف نے جڑے کئی انساناں دے اندر پائے جاندے لیکن یاد رکھو ان سارے اوصافاں دے وچ حسن ادو پیدا ہوندا ہے جدو ہر ایک وصف دی نسبت دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال کوئی زمانے دے اندر شفیق ہے کوئی عادل ہے کوئی صادق ہے کوئی امین ہے کسی ہی مرتبے تے فائز ہے لیکن یہ جڑے کمال دے وصف نے اگر اس دی حد تام لبنا شروع کرو گے تے مدینے دی گلی تو علاوہ کدھرے بھی نظر نہیں آئے گی جتنی بھی جزیات نے اگر انہ دے اینڈ جتھے انتہا اور یہ باعتبار مخلوق دے اتھے پہنچن دی کوئی کوشش کرے گا تے انہوں ہور کسی جگہ تے انہ اوصاف جڑے اے بیان ہوئے نے انہ دا کمال درجہ نہیں ملے گا جے ملے گا تے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے مبارک قدمچ ملے گا کیونکہ زمانے دے اندر کوئی بندہ صادق ہون دا دعویٰ کرے کہ میں بڑا سچا ہوں کہ میری زبان تے ہمیشہ سچ آیا ہے میں کدی جھوٹ نہیں بولیا بڑا زمانے دے اندر مشہور ہوں لیکن انہوں ایک گل ضرور سمجھنی پے گی میاں تو سچا ہوئے گا صادق ہوئے گا لیکن یہ وصف صداقت اس محبوب اپنے غلام ابو بکر نو عطا فرما دیتا ہے کوئی کہے جج جسٹس چیف جسٹس کے میرے تو وڈا عادل کوئی نہیں ہے اسی منیا کہ تو عدل انصاف دا پیمانہ قائم کر سکنا ہے لیکن ایک گل ایسے یہ بھی مننی پے گی تینوں کہ تو زمانے دا جنہ مرضی وڈا عادل ہو جامے لیکن یاد رکھ اے وصف عدالت کے اس محبوب نے اپنے غلام عمر نو عطا فرما دیتا کوئی زمانے دا سخی ایک دینے کنہ پیسہ دنیا خرچ کر دو گے کہ نہیں مرضی سخی ہوئے تے دعویٰ بھی کرے کہ میں بڑا سخی ہوں تے اسی انہوں بھی گزارش کریں گے میاں تو بھی سخی ہوئے گا لیکن ایک گل اے بھی یاد رکھ اے وصف سخاوت جو اس محبوب نے اپنے غلام عثمان نو عطا فرما دیتا ہے اگر کوئی شیر دل بہادر 50 جنگاں دے وچ لڑ کے بھی بچ جاوے آج دے زمانے دے اندر جو ایک گل کرے کہ میرے تو کوئی بڑا بہادر نہیں ہے میرے تو زیادہ شجاعت کسی بندے دے اندر نہیں ہے کیوں میں نے جنگاں چ لڑیاں میں انہیں ملکاں دے وچ گیا پھر بھی بچ کے آ گیا اسی کہنے ہیں تیری شجاعت نو سلام ہے پر ایک گزارے ساڈی بھی ہے جنہ مرضی بہادر بن لوے اے شجاعت تے بہادری والا واسطے اس محبوب نے اپنے غلام علی نو عطا فرما دیتا ہے یہ چند گلاں بطور تمہید تاکہ جڑا ساڈا موضوع ہے ہر گل دی تانوں واضح واضح سمجھ آ سکے اس واسطے بیان کی دی نے تے ہن اپنا جڑا اج دی تقریر دا موضوع ہے کہ اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخلاق خلق دی جمع ہے خلق عادت نو کہندے نے یہ عادت جدو کسے بندے دے نفس دے اندر راسخ ہو جاوے تے او اس عادت دے ذریعے اچھے اعمال کرے نیک اعمال کرے اور نیک اعمال دے اندر مگن ہو جاوے تے اس نو پھر حسن اخلاق کہہ دینے کائنات دے اندر کوئی
کوئی جنہ بھی مرضی حسن اخلاق والا ہوئے، حسن اخلاق دا پیکر ہوئے، کوئی شفیق ہوئے، رحیم ہوئے، جو مرضی ہوئے، لیکن یاد رکھو احسن الخلق من الناس، اے تاج مالک نے جدے سرتے سجایا ہے، اس ذات دا نام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ کائنات دے اندر جس دا اخلاق سب تو افضل و اعلی ہے، کہ جس دے اخلاق نو ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھیا تے پھر بھی صادق تے امین مندئی ہے، یہ اس دا کردار، اس دا اخلاق سب تو افضل و اعلی ہے۔ اگر ہن سبحان اللہ کہو تے حدیث پڑھی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے جڑے مبارک اخلاق نے، ایک گل ایتھے ہور بھی ذہن چ رکھ لو، اپنی زندگی دے جننے بھی ساڑھے معمولات نے، انہاں دے وچ ادو تک حسن نہیں آ سکتا جدو تک اپنے معمولات نو مصطفیٰ کریم دی مبارک سنت دے سامنے پیش نہ کیتا جائے۔ حسن ادو ہی آ سکتا ہے کہ جدو ساڑھا طور طریقہ چال چلن سب کچھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی مبارک سنت دے مطابق ہوئے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے نے سرکار دی گفتگو کرن دا انداز تے واض و نصیحت دا کی انداز ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جدو سرکار واض و نصیحت فرماندے سن تے عادت مبارکہ ایسی کہ قوم دا اگر بدترین انسان بھی مجمع دے وچ بیٹھا ہے تے قوم دا اگر نیک تے صالح انسان بھی مجمع وچ بیٹھا ہے، دو میں سمجھدے سی کہ حضور فقط مینوں گل کر رہے ہیں، یعنی توجہ مبارک ایسی۔ اگر کوئی اچھے اخلاق والا بندہ مجمع وچ موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی جدو اس کریم نبی دی گفتگو سنی جاندی تو اس پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جدو تقریر فرمان دے، واض و نصیحت فرمان دے، تے مجمع دا ہر ایک بندہ یہ سمجھدا سی کہ سرکار جڑی گل کر لین فقط مینوں ارشاد فرما رہے نے۔ صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، میں بھی سرکار دے واض و نصیحت دے اس مجمع وچ بیٹھدا ساں تے کدی کدی مینوں بھی محسوس ہوندا سی کہ اج ساری گفتگو میرے نال ہی فرمائی ہے۔ آپ فرماندے نے اتو تک کہ میرا انک گمان ہو گیا کہ سارے صحابہ دے وچ میں فقط افضل ہوں، کہ جدو گفتگو فرماندے تے توجہ میرے علی۔ آپ فرماندے نے میرے کو رہا نہ گیا، ایک دن میں گزارش کی تھی، فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خیر و ابو بکر، حضور ارشاد فرما دیو کہ عمر بن عاص بہتر ہے یا ابو بکر؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، سرکار فرمایا بہتر تے افضل تے ابو بکر۔ آپ فرمانے نے پھر سوال کیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خیر و عمر، میں بہتر ہوں یا عمر بہتر ہے؟ سرکار فرمایا عمر بہتر ہے۔ فرمانے نے پھر سوال کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خیر و عثمان، میں بہتر ہوں یا عثمان بہتر ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر بن عاص بہتر تے تیرے تو عثمان ہے، یعنی اس پاک رسول دی گفتگو کرن دا انداز ہے کہ مجمع دے اندر جننے بھی بندے سن رہے ہیں ہر ایک یہی سمجھ رہا ہے کہ سرکار دے جڑے الفاظ نے تے سرکار دا جڑا التفات جڑی توجہ مبارک ہے وہ فقط میرے والے تے گل میرے نال ہی ہو رہی ہے۔ یہ تکلم
مصطفیٰ یعنی واز و نصیحت کرنا تے پھر اے انداز مبارک تے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا صحابہ کرام نو تربیت کرن دا اے انداز سی کہ اگر کوئی بھی صحابی کسی دنیاوی شے دی فضیلت بیان کردا تے حضور دی عادت مبارک ایسی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دی توجہ نو موڑ کے دنیا لو تے اس دا رخ آخرت دی کامیابی ال فرما دیندے۔ ایک حدیث پاک ہے کہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال سفر تے جا رہے ہیں، رستے دے اندر ایک بکری دا بچہ مردہ رستے تے موجود ہے، مردہ بچہ بھی ہے بکری دا، لیکن ایک اور گل بھی ہے، اس دا ایک کان وڈا ہے تے ایک چھوٹا ہے تے سبحان اللہ جائز ہے۔ ایک کان بکری دے بچے دا وڈا ہے تے ایک چھوٹا ہے۔ سرکار فرمایا صحابہ کرام نو کون ہے جڑا اس نو خریدے گا؟ کوئی ہے بندہ جڑا اس نو خرید لے؟ صحابہ کرام گزارش کی تھی حضور اس مردے دا خریدار کون ہوئے گا؟ سرکار فرمایا جے زندہ ہوندہ تے پھر کون خریدا؟ گزارش کی تھی حضور زندہ بھی ہوندہ عیب دارے، ایک کان چھوٹا ہے تے ایک وڈا ہے، یہ عیب والا ہے، پھر بھی اس دا خریدار کوئی نہیں سی ملنا۔ میرے کریم آقا حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں ایک گل پلے بن لو، اے مردہ بکری دا بچہ جیدہ ایک کان چھوٹا ہے تے ایک وڈا ہے کہ اس دا خریدار دنیا دے اندر کوئی نہیں، اگر زندہ بھی ہوندہ تے کوئی نہ خریدا، کیونکہ عیب دارے ایک چھوٹا کان ایک وڈا ہے، ہن مردہ ہے تے کنے خریدنا؟ فرمایا یاد رکھو میرے کریم مالک اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر ایس دنیا دی حیثیت اس بکری دے عیب دار مردہ بچے تو بھی حقیر تارے، یعنی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلامہ دی توجہ فقط آخرت کہ انہوں دے دل دے اندر آخرت دی ہی محبت آئے۔ امام ربانی لکھے نا الدنیا ملعون، حدیث پاک وملعون ما فیہا الا بذکر اللہ، سرکار فرمائے دنیا ملعون ہے، یہ دے اندر جو شاہ وہ بھی ملعون ہے سوائے اللہ اور اس دے رسول دے مبارک ذکر دے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا انداز تربیت کہ اپنے غلامہ دی وقتاً فوقتاً تربیت فرمان دا انداز بھی ایک کہ اونا دی توجہ دنیا لو موڑ کے کہ کدی دنیا دے پیچھے نہ لگ جان، موڑ کے فقط آخرت الفرماونا جس ہستی دا وصف اور انداز تربیت انہوں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے اس پروگرام دے اندر دور و نزدیک تو چل کے آئے ہو، اخلاق مصطفیٰ دے سانچے دے اندر ایک مسلمان نو کس طرح سنت مصطفیٰ دا پیکر ہو کے عملی نمولہ بڑھنا چاہیے اے پیغام لے کے چاہتا۔ ساڑھے معاشرے دا دستور تے اصولے بن چکے ہیں، نوجوان پترے رات نو 9 بجے گھر جو نکل دا پہ آئے تے سکی ماں پوچھ رہی ہے بیٹا کتھے جا رہے ہیں؟ جواب کیا ہے کدھرے بھی نہیں جا رہے ہیں، یہ جواب ہے، یہ ساڑھا اخلاق ہے، سکی ماں دے سامنے کدھرے بھی نہیں جا رہے۔ ان رات نو 12 بجے حضرت صاحب تشریف لے کے آئے تے باپ نے پوچھے پتر کتوں آئے تے کدھروں بھی نہیں آئے۔ یہ ماں باپ دے نال ساڑھا اخلاق ہے کہ سکی ماں تے سکا باپ جنہیں مشکلات فاقہ کشی تکلیفاں برداشت کر کے تینوں جوان کر کے اپنے کندھے دے برابر کیتا ہے،
تیرا اس ماں باپ دے نال حسن اخلاق وے تے پھر بھی کہنا ہے کہ پتہ نہیں دنیا تے کی تنگ دستی آ گئی ہے، کس مصیبت مبتلا ہو گیا، دن بدن فاقہ کشی خود کشی دی تعداد بدھی جا رہی ہے۔ میری گزارش ہے میرے بھائی، کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیے، اپنی سیرت، اپنا کردار، اپنے افعال، اپنی عبادات، ریاضات، سارے معمولات نو تو سنت مصطفیٰ دے سامنے رکھ کے عمل پیرا ہو جا، اللہ گلی گلی محلے ملے اپنی رحمتہ دا نزول فرما دے گا۔ تیرا کردار اخلاق سکے ماں پیو دے نالے وے تے میلاد والے دن ایک چوک تک فقط 4 نعرے لا کے تے سارے سال دا قرض ادا کر دینا ہے۔ غلط نگر ہے تیری چشم نیم باز اب تک، تیرا وجود تیرے واسطے ہے راز اب تک، تیرا نیاز نہیں آشنائے ناز اب تک، کہ ہے قیام سے خالی تیری نماز اب تک، گستائے تار ہے تیری خودی کا ساز اب تک، کہ ہے تو نغمے رومی سے بے نیاز اب تک۔ فقط چند نعرے لگانا جائز ہم بھی لگاتے ہیں، فقط چند ایک نعرے صرف ایک دن لا کے دے سارے سال دا قرض ادا کر دیتے۔ تیرا ماں باپ کے نالے حسن اخلاق کے، اپنے دماغ دیا کھڑکیاں کھول کے ذرا سن، اس کریم نبی دا غلام نال کی حسن اخلاق ہے۔ تو سکے ماں سکی ماں تے سکے پیو نو دسنا گوارا نہیں کردا کہ کدھروں آیا تے کدھرے گیا۔ اس نبی دا اخلاق سننے تے پوچھنے خادم رسول کو جنہیں 10 سال میرے کریم نبی دیاں جتیاں چکیاں نے، تو سبحان اللہ جائز ہے۔ 10 سال جنہیں میرے مصطفیٰ دیاں جتیاں چکیاں نے تے خدمت کی دیئے۔ آپ فرما دینے خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین وما قال لی اف، فرمایا 10 سال مصطفیٰ دی خدمت کی تھی، 10 سال خدمت کے اندر رہا، لیکن ایک واری بھی اس مبارک زبان تو اینا بھی ارشاد نہیں فرمایا، اف دے لفظ بھی نہیں آئے۔ ایک غلام دے نال اے حسن اخلاق خدمت گار دے نال آج ساڑھے گھرہ دے اندر وڈیرے لوگاں دے گھرہ دے اندر لوگاں دی یہ بچیاں برتن صاف کر رہی ہیں، بے روزگار ہوندے بیچارے بھیج دیں اپنی بچی کے جا، کوئی بیوہ عورت ہوندی تو اپنی بچی نو خدمت تے لا دیں دی ہے۔ کئی چھوٹے چھوٹے بچے ساڑھے گھرہ دی صفائی کر رہے ہوندے، کدی سوچئے کہ اس نبی دا غلام نال کی سلوک ہے تے تیرا کی سلوک ہے۔ بازار دے اندر جدو جانا ہے اپنے پتروں واسطے لباس جتیاں تے اچھے کپڑے لے کے آنا ہے، کدی دل وچ خیال آیا ہی کہ جس غریب دی بچی، جس غریب دا بچہ میرے برتن صاف کر رہا ہے، میرے گھر دے اندر خدمت کر رہا ہے، میں مصطفیٰ جان رحمت دا کلمہ پڑھیا ہے، مسلمانہ، کدی تیرے دل وچ اینا کا خیال بھی آیا ہے کہ ایک جوڑا اس غریب دی بچی واسطے بھی لے کے جانا؟ کدی ایک خیال تیرے دل وچ آیا ہے کہ ایک جوڑا او غریب دا بچہ جڑا کسے مجبوری دی وجہ تو حالی نابالغ بھی نہیں تے ساڑھے گھر دے برتن پیا دھوندا ہے، اس گھر دے اندر فاقہ کشی ہے، نہ جانے اس دی ماں بیوہ ہے، کسے مرض دے اندر مبتلا ہے، علاج دے پیسے کوئی نہیں، کی مسئلہ ہے کہ جس بچے دی عمر سکول جان دی سی، مدرسے جان دی سی، اللہ دا قرآن پڑھن دی سی، نبی پاک کی حدیث پڑھن دی سی، قرآن سکھن دی سی، نماز سکھن دی سی، ماں باپ نے مجبور ہو کے وہ بچی دے بچہ میرے اگر دی خدمت لا دیں دیں۔ کوئی ماں باپ اپنے جگر دے ٹکڑے نو اپنی خوشی دے نال کسی نو پیش کر دے، تے کدی یہ خیال تیرے دل وچ آیا ہے اپنی اولاد واسطے اچھے جوڑے لے رہے ہیں عید والے دن، اپنے پتراں واسطے لے رہے ہیں تے جڑے تیرے گھر دے اندر خدمت گار ہیں انہاں دا خیال بھی کر۔ فرمایا 10 سال مصطفیٰ جان رحمت دی خدمت کی تھی، یارو ایک واری بھی اس کریم نبی نے اف تک نہیں فرمایا، اف تک نہیں فرمایا۔ اگے فرمایا وما قال لشیء،
صنعتہ لما صنعتہ، فرمایا جدو کوئی کام کر لیا تے اس پاک نبی نے اے نہیں فرمایا کہ انس کیوں کی تئی، وَلَا لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ لِمَا تَرَكْتَهُ، فرمایا کدی جے کوئی کم نہ کر سکیا تے اس کریم نے کدی نہیں فرمایا کہ انس کیوں نہیں کیتا۔ اے حسن اخلاق ایک غلام دے نالے، ایک غلام دے نالے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو اخلاق مبارک ہے وہ سارے زمانے کے لوگوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ یہ پریکٹیکلی تربیت ہے، یہ عملی تربیت ہے۔ اس بارگاہ مصطفیٰ سے تو قربان جائیے اس مبارک زبان تو، انہا مبارک لبا تو، پوری کائنات دے غلابانو، پوری کائنات دی خوشبوانو، جنہ مبارک لبا تو خوشبو ملی، پوری کائنات کے اندر حسن جس مبارک آستانے تو تقسیم ہویا، آج بھی اس مبارک آستانے تو فیض، اس مبارک نگری جو فیض، صفات مروہ دیاں چوٹیاں نو کراس کر کے اگر امت ہدایت لینا چاندیے، صراط مستقیم تے چلنا چاندیے، آج تینو 100 میل سفر کرن دی لوڑ نہیں، آج تینو 50 میل سفر کرن دی لوڑ نہیں کہ کوئی میں نو حدیث پڑھا دے بے، کوئی میں نو قرآن پڑھا دے بے، بس اپنے گھر دے وچوں نکل کے آ 4 قدم کر، اس مبارک بارکاہ دا فیض ہے کہ تو 4 قدم کر کے اس مسجد دے اندر آئے گا کہ مفتی وسیم سجاد زید شرفو تینو بٹھا کے دسن گے اے اخلاق مصطفیٰ ہے، اے شجاعت مصطفیٰ ہے۔ انہا کا فیض اج بھی انہا صفت مروہ دیا پہاڑیاں نو کراس کر کے امت دے دلہ تے برس گیا ہے۔ اگلی حدیث اگر سبحان اللہ کہو تے ایک باری اچھی سبحان اللہ کہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا انداز تکلم کیے، ادھے سامنے اپنا موازنہ کر سنت مصطفیٰ دے سامنے۔ آج حاجت نہیں بھی ہوندی تے جھوٹ بول دیں دے، باہر کوئی دروازہ کھٹکھٹائے، دروازہ کھل دے تے بچہ آکے کدی کدی یہ بھی کہہ دیندہ ہے کہ ابا جی کہہ رہے ہیں میں گھر دے اندر نہیں ہوں، کیونکہ ابے نے کہا جا پتر گھر نہیں، مجبوری نہیں بھی ہوندی تے پھر بھی جھوٹ بول دیں دے۔ عادت دے اندر فوش گوئی، یعنی عادتاً لوگ گفتگو کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی جملہ فوش انہوں دی زبان تو جاری ہو رہی ہے، لیکن سرکار دی مبارک سنت کیا ہے؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی مبارک زبان تو نہ عادتاً تے نہ بتکلف کدی بھی فوش جملہ جاری نہیں ہویا۔ عادتاً مرادے بھی کہ 4 بندے بیٹھے نے گفتگو کر رہے ہیں، کسی دی عادت ہوندی ہے وہ کوئی نہ کوئی فوش جملہ اپنی زبان تو جاری کر دیندہ ہے، نازیبہ کلمہ یعنی گفتگو دے دوران دی عادت ہے۔ بتکلف ہے کہ کسی دے سامنے کوئی سخت جملہ بولیا گیا، کسی نے گالی کڈی، کوئی سخت جملہ بولیا، ہن اے دی عادت تے فوش گوئی دی نہیں سی، لیکن او دا جدو سخت جملہ دے سامنے آیا تے اینے بتکلف او دے جواب دے اندر گالی کر دی تھی، لیکن سید عائشہ صدیقہ فرمایا وہ مبارک ہستی ہے کہ نہ عادتاً نہ بتکلف کبھی بھی اس مبارک زبان سے فوش جملہ جاری نہیں ہوا۔ میرے امام اہل سنت امام محمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ دہن جن کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔
کہ جب بھی ان کی مبارک زبان سے کوئی جملہ جاری ہوتا ہے تو اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، اس کے اندر بلائی ہی بلائی ہے، امت کی رہنمائی ہی رہنمائی ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میری عادت مبارکہ ایسی کہ جدو بھی سرکار گفتگو فرماندے تھے میں ہر ایک گل انہوں دی لکھ لینا سی۔ ایک دن صحابہ کرام نے حکم فرمایا کہ عمر بن عاص سرکار دا ہر جملہ لکھیا نہ کر۔ وجہ پوچھی، فرمایا وجہ اے وے کدی سرکار دے چہرے تے مسکراہٹ ہوندی ہے، کدی آثار غم ہوندے نے، پریشانی ہوندی ہے۔ ہن جیڑا جملہ سرکار نے خوشی دی حالت وچ بولیا، جیڑا جملہ حالت غم دے اندر بولیا، کل امت فرق نہیں کر سکے گی، فتنے دے اندر مبتلا ہو جائے گی، لہذا تیرا کلام مل جائے گا۔ یہ فرق کون کرے گا؟ امت نو فتنے تو بچان واسطے ایک ہر جملہ نہ لکھیا کر۔ حضرت انس بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں لکھ نہیں چھوڑ دیتا۔ کچھ دن گزرے، سرکار فرمایا عمر پہلے لکھدا سے ہر گلتے ہو، لکھدا کیوں نہیں؟ حضرت عمر بن عاص گزارش کی تھی حضور صحابہ کرام جڑے نے انہوں نے منع فرمایا کہ ہر گل نہ لکھی کر۔ سرکار وجہ پوچھی، آپ نے گزارش کی تھی کہ کدی حضور تواڈے چہرے تے مسکراہٹ دے آثار تے کدی غم دے آثار، تے انہیں فرمایا کہ امت فرق نہیں کر سکے گی، فتنہ نہ پہ جائے، فتنے چ مبتلا نہ ہو جاوے، اس واسطے ہر گل نہ لکھی۔ میرے کریم آقا حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر میں آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ جب میں بولتا ہوں تو ہر بات لکھ لیا کر، کیونکہ اس مبارک زبان سے چاہے حالت پریشانی ہو یا چہرے پہ تبسم ہو، جب بھی زبان حرکت کرے گی تو جملہ جو جاری ہوگا فقط حق پر ہی مبنی ہوگا۔ فرمایا جب بھی اس زبان سے کوئی جملہ جاری ہوگا عمر بن عاص تو اس زبان سے حق ہی جاری ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ دہن جن کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ کہ اس مبارک بارگاہ سے جو بھی الفاظ جاری ہوتے ہیں اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، بلائی ہی بلائی ہے، اور امت کی رہنمائی ہی رہنمائی ہے۔ اسی حدیث کے آگے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَجْزِعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی برائی کا بدلہ برائی سے نہ لیتے۔ یعنی کسی نے اگر برا فعل کیا ہے تو اس کے جواب کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا انداز یہی تھا کہ اس کو جواب برائی میں نہ دیا جائے، بلائی کے اندر دیا جائے۔ مشہور حدیث ہے، دیکھو طائف کا بازار ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغام حق لے کر گئے ہیں، اگر طائف والوں نے اچھا سلوک نہیں کیا ان کی قسمت ہے، جبریل امین آئے ہیں، حضور گزارش فرمائیں، اگر حکم فرمائیں میری گزارش ہے یہ پہاڑ ملا دوں، نیست و نابود کر دوں، تو کیا جملہ ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل ان کو ختم نہیں کرنا، اے مینو جان دے نہیں کہ میں سارے جہان واسطے رحمت بن کے آیا وہاں۔ بس اللہ انہوں ہدایت عطا فرمائے، انہوں ہدایت عطا فرمائے، یہ مینو جان دے نہیں کہ میں سارے جہانا واسطے رحمت بن کے آیا۔ انداز تربیت کیا ہے اس مبارک زبان سے، اس کے اندر کتنا حسن ہے۔ طبقات ابن سعد کے اندر ایک حدیث ہے، سبحان اللہ کہو تو سنا دینے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خیرات فرما رہے ہیں،
تقسیم کر رہے ہیں، لوگ لے رہے ہیں، خیرات فرماندے ایک دور چو دیہاتی آیا. ہن وہ دیہاتی آداب رسالت تو واقف نہیں سی، انہوں پتہ ہی نہیں سی کہ سرکار دی بارگاہ دا ادب و احترام کی. سرکار خیرات فرما رہے ہیں، دیہاتی نے میں سوال کیتا، سرکار نے عطا فرمایا تو انہیں ایک گل کر دیتی، حضور تو آڈا تے بڑا نام سنیا سی تے بس یہ نہیں کچھ، یہی کچھ دیڑا سا. یہ جملہ جدو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تقسیم فرما رہے نے انہیں بولیا تے جڑے جان دے سن انہ دے نزدیک اینا جملہ بھی بے ادبی سی. سیدنا فاروق اعظم نے تلوار نیام دے وچوں کڈی، فرمایا حضور، گزارش کی تھی حضور اگر حکم ہوئے تے گردن لا دے گے. سرکار فرمایا نہیں عمر، تھوڑا صبر کر. ہاتھ پڑیا دیہاتی دا، انہوں اندر لے کے گئے. سرکار فرمایا مانگ ہون کے منگنا ہے. سبحان اللہ دی آواز تھوڑی ہلکی جی آئی. مانگ ہون سوال کر کے منگنا ہے. دیہاتی گزارش کی تھی، سرکار نے عطا فرمایا. دوجی باری پھر حضور فرمایا مانگ کے منگنا ہے. سرکار نے پھر عطا فرمایا انہیں منگیا. تیجی باری پھر انہیں سوال کیتا، سرکار نے پھر عطا فرمایا. جدو چوتھی باری حضور فرمایا کہ ہن مانگ کے منگنا ہے، انہیں ہاتھ بنے فرمایا حضور کائنات دے اندر اگر سخی کوئی ذات دیکھیے تو مصطفیٰ تو علاوہ کوئی نہیں ہے. گل کرن دا مقصد ہے کہ تربیت دے اندر کے نہ حسن ہے. وہ گل تے مک گئی سی. سرکار فرمایا تیری گل ٹھیک ہے لیکن جے اے گل بار عمر دے سامنے کر دے میں تے پھر اور ہی اچھا ہو جائے گا. انہیں گزارش کی تھی حضور ایک کیڑی گل ہے جاتے کر دینا فاروق اعظم دے سامنے، کیونکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو ناراض سن کہ انہیں جملہ کیوں بارگاہ مصطفیٰ دے اندر بولیا. حضور بھی بار تشریف لے کے آئے، دیہاتی بھی آیا. انہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے ایک گزارش کی تھی کہ حضور اگر کائنات دے اندر کوئی سخی ذات ویکھیے تے فقط مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات. حضرت عمر دے چہرے تے مسکراہٹ دے آثار آئے، سرکار بھی مسکرائے. تے سرکار فرمایا عمر جے تو اے دی گردن لا دیندا اس وقت تے سیدھا جہنم میں جاندا، کیونکہ ادو انہیں سرکار دی تقسیم دے اتے نہیں جاندا سی پھر بھی اعتراض تے کیتا سی. علم ادب کوئی چیز نہیں سکھیا سی، موقع معلور سی. سرکار فرمایا عمر جی دی گردن لا دیں دو یہ سیدھا ہی جہنم میں جاندا. فرمایا ویک ہن اینو سمجھایا ہے، پڑھایا ہے، ایدی تربیت کیتی ہے. اے اس بارگاہ دے اندر سکھ کے جا رہا ہے کہ آداب رسالت کیے کائنات دے اندر جتھے بھی جائے گا جدو بھی مرے گا جنت ضرور جائے گا. انداز تربیت دیکھو کہ سرکار نے حضرت عمر نو اے نہیں فرمایا کہ امت میری سی میرا امتی سی تے توانو کنے اختیار دیتا ہے دی گردن لاڑنا. نہیں، سرکار دا انداز تربیت سبحان اللہ. سرکار فرمایا عمر آج تینو ایک داستان نہ سناواں. گزارش کی تھی حضور فرمایا عمر ایک بستی دے اندر ایک اونٹنی آئی تے سبحان اللہ جائز ہے. بستی آلیاں نے اونٹنی نو پھڑن دی کوشش کی تھی. جس ٹائم اونٹنی آئی اس تو لے کے عصر دی نماز دا وقت ہو گیا، وہ پھڑ دے رہے تھے. اونٹنی نے کسی نو قریب نہ آن دیتا. فرمایا کسی بستی والے دا ہاتھ زخمی، کسی دا پیر زخمی، کسی نے اونٹنی نو ڈنڈا ماریا، کسی نے روڑا ماریا، کسی نے کوئی شے ماری. وہ اونٹنی بھی زخمی ہو گئی، بستی والے بھی کئی بندے زخمی ہو گئے. عصر دا وقت ہو گیا، نہ اونٹنی نے کسی نو قریب آن دیتا. اور درمیان جو اونٹنی ہے وہ حصار بنا کے پوری بستی کھلوتی ہے، پڑھنا چاہتے ہیں لیکن کسی نو قریب نہیں آن دیندی. فرمایا عمر پتہ ہی پھر کی ہویا؟
سرکار فرمایا حضرت عمر گزارش کی تھی اللہ تیو دا رسول بہتر جان دے کہ کیوں ہے. سرکار فرمایا اثر دے وقت اٹھنی دا مالک آ گیا. انہیں اپنی اٹھنی زخمی ویکھی. انہوں جدو قریب آیا انہیں تھوڑا جے چارہ لیا سبز اٹھنی دے سامنے کیتا او دوڑ دی ہوئی آئی. انہیں چارہ کھان دی کوشش کی تھی. مالک نے نکیل چکی او دے ناک چ پائی. او نکیل پھاڑ کے انہوں بٹھایا تے سوار ہو کے جان لگا. فرمایا عمر جدو او سوار ہو کے جان لگا تے بستی والے نے پوچھیا یار اے گر سانو بھی دس کے جا کیویں سکھیائی. صبح تو لے کے اثر تک ساڈے بندے زخمی ہوئے اے زخمی ہوئے کسے نو نیڑے نہیں لگن دیتا لیکن تو آئے نکیل پائی پھاڑ کے سوار ہو کے جا رہے ہیں اے قاعدہ کلیا کیے. سرکار فرمایا عمر پتہ ہی اٹھنی دے مالک نے کیا سی. حضرت عمر گزارش کی تھی حضور تسی فرماؤ کہ کیا سی. سرکار فرمایا اٹھنی دے مالک نے جاندے ایک گل کی تھی او بستی آلیو اے اٹھنی میری ہے مینوں پتہ ہے جیتے کیویں سوار ہونا ہے. علماء کرام فرمایا کہ اس داستان دے ذریعے سرکار سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقط اپنے انداز کے اندر ایک گل سمجھانا چاہتے سن کہ عمر اے امت میری ہے مینوں پتہ ہے کنے جہنم چوں بچا کے دے جنت دے اندر لے کے جانے ہے. اے انداز اس بارگاہ دا تربیت دائے اس بارگاہ دی تربیت دے انداز اے دے حسن اخلاق دے اندر کوئی بھی موضوع لے لو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ایک حدیث پاک بخاری شریف دے اندر بھی موجود ہے. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا نے ایک دن حضور واعظ و نصیحت فرمان تو پہلے یہ حکم فرمایا کسی بندے نے اجازت چاہی سرکار نو ملن دی تے سرکار نے فرمایا کہ اے بندہ ٹھیک نہیں ہے او دا کردار اچھا نہیں سی. جدو اجازت عطا فرما دیتی او سرکار دی بارگاہ اندر آیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او دنال بڑے اچھے انداز ملاقات فرمائی. انہوں رخصت بڑے اچھے انداز خوبصورت انداز کیتا. سید عائشہ صدیقہ فرمانی نے میں سوال کیتا گزارش کی تھی یا رسول اللہ اے دے آن تو پہلے تے تسی فرمایا سی کہ اے دا کردار کم افعال کچھ ٹھیک نہیں نے لیکن جدو گیا ہے تے انک محبت انک پیار دے کے رخصت کیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں اس واسطے اس نو رخصت کیتا ہے کہ اللہ دی بارگاہ سب تو برا انسان ہے جس دی بد کلامی دی وجہ تو لوگوں دے تو دور ہو جانا جس دی بد کلامی بد اخلاقی دی وجہ تو لوگوں دے تو دور ہو جانا. تو اس واسطے اج ساڈا حق بندا ہے کہ اس سیرت مصطفیٰ دا جڑا حسین پہلو ہے حسن اخلاق انہوں اپنی طبیعت دے اندر راسخ کریے اپنے بچے نو سکھائیے. اگر ایک باپ اپنے بچے نو اے تبلیغ کر رہا ہے باہر کوئی دروازے تے آئے تو جا پتر نو کہہ دیا ابا گھر وچ نہیں ہن بچے تے نابالغ ہے کل جدو بچہ جوان ہوئے گا تے غوث پاک بنے گا یہ جھوٹ بولے گا. یہ کیڑا غوث اعظم دا شاگرد بننا ہے. جدو باپ موجود ہے گھر تے اپنے بچے نو یہ باور کرا